جی ناظرین، جوڈیشل پیکیج آنے کو ہے اور حکومت کی جانب سے یعنی جو حکومتی اتحاد ہے ان کی جانب سے مکمل طور پر تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ حکومت کے پاس اسمبلی میں 2/3 اکثریت کیسے ہوگی اور کس طرح سے جوائنٹ سیشن میں اس کو منظور کروایا جائے گا، آئین کیا کہتا ہے، آئین کی کون سی شق کے تحت آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے کیا لوازمات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سمیر کھوسہ صاحب جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور بہت گہری نظر ہے ان کی ملکی سیاست پر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کھوسہ صاحب، آپ کی نالج میں ہے کہ حکومت کی جانب سے تو پوری تیاری ہے کہ ہم امینڈمنٹ کر لیں گے، ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلے پر عمل نہیں ہوا، تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ عرصے سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حکومت ایک آئینی ترمیم لانے کا سوچ رہی ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو یہ صرف ایک سوالیہ نشان تھا اس کے اوپر، لیکن جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے رولز اپروو کرنے کے لیے بلایا اجلاس کے ججز کی تقرری کے جو رولز بنے تھے ان کو منظور کیا جائے، تو اس میں باضابطہ طور پہ جو لا منسٹر ہیں انہوں نے لا منسٹر صاحب نے وہ منٹس آف دا میٹنگ میں یہ ریفلیکٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ایک آئینی ترمیم لانے کو جا رہے ہیں جس سے ججز کی تقرری کا شاید فیصلہ بھی یا طریقہ کار تبدیل ہو، اس لیے اس وقت اس رول کے اپروول کو مؤخر کیا جائے، جو مؤخر کیا بھی گیا۔ سو یہ تو بات اب طے ہے کہ ایک آئینی ترمیم کے بارے میں حکومتی اتحاد کی بہت سخت خواہش ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے، اور اس آئینی ترمیم کے اندر جو پاکستان کی اس وقت آزاد عدلیہ ہے اس کے اوپر ایک طرح سے ایک حملہ ہے وہ آئینی ترمیم۔ اچھا، وہ حملہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جو آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو اس کا نام مسودہ کوئی سامنے آیا ہے، صرف جو بات غیر آفیشیل طور پہ، نان آفیشیل طور پہ جو پتہ چلتا ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے طریقے، ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے بھیجنے کا منصوبہ، اس طرح کی جو ترمیم ہیں وہ آج کل کے ماحول میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں اگر حکومتی اتحاد کو کہیں رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں، آپ نے کافی دفعہ دیکھا، اور جو ریزرو سیٹس کے معاملے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی اہمیت ایک بہت زیادہ اس طور پہ اس وجہ سے تھی کہ ریزرو سیٹس کی فیصلے کے اوپر یہ طے ہونا تھا کہ حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے پارلیمنٹ میں کہ نہیں۔ تو اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ یا ججز اس وقت ایک طرح سے آئینی حقوق اور بنیادی حقوق کے، عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جو سٹینڈ لیتے ہیں اور اس طرح سے حکومت کے بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کو راستے سے شاید ان کے لیے راستہ بدلنے کے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے اس وقت پوری قوم جاننا چاہ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی جو خواہشات میں کہوں گا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے ایسے نہیں، ایسے ہو سکتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ قوم کو بتائیں کہ آئین کہتا کیا ہے، کون سی شق کے تحت ترمیم ہو سکتی ہے اور جوائنٹ سیشن کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ لیکن جی جو آئین ہے وہ تو اس کی آرٹیکل 239 ہے جو کہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آئینی ترمیم، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ 239 اس بات کو، اس کی وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان میں آئین کس طرح سے اس کی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ یہ آرٹیکل 239 جو ہے اس میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے وہ 239(1) میں وہ یہ ہے کہ جو اگر آئین کو ترمیم کرنے کے لیے کوئی بل ہے تو وہ ایدر ہاؤس یعنی کہ 2 ہاؤسز ہیں، ایک نیشنل اسمبلی ہو گئی اور ایک سینٹ ہو گئی، تو وہ ان میں سے کسی میں بھی موو کیا جا سکتا ہے، اور اس کو it has to be passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the house۔ یعنی کہ آپ کو اکثریت کتنی چاہیے؟ عام اکثریت نہیں چاہیے، آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے اس ہاؤس کے اندر جس میں موو ہوا ہے، اور 2/3 اکثریت ان لوگوں کی نہیں چاہیے جو کہ اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں، 2/3 اکثریت آپ کو ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس کی ہے کہ جتنی تمام سیٹیں ہاؤس میں ہیں اس کی آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ اب ہاؤس کے اندر آرٹیکل 51 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 336 سیٹیں ہیں، ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس یہ ہے، اور آرٹیکل 59 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کی 96 سیٹیں ہیں، ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس یہ ہے، یعنی کہ آپ کو 2/3 اکثریت 224 اور سینٹ میں 64، آپ کو دونوں ہاؤسز میں 2/3 اکثریت چاہیے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلانے کی بات ہو جی، جو جوائنٹ سیشن بلانے کی بات ہو رہی ہے وہ آرٹیکل 72 ہے،
وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جوائنٹ سیشن بلا سکتے ہیں بالکل, اور جوائنٹ سیشن کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے دونوں کے اراکین اکٹھے بیٹھتے ہیں. ان کی اب کل ملا کے ممبرشپ ہو جاتی ہے 336 جمع 96. اب آرٹیکل 72 یہ کہتا ہے کہ عموماً اگر آپ جوائنٹ سیٹنگ کے اندر ہیں تو وہ اس ہاؤس کی اکثریت اگر پاس کر دے تو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے وہ بن جاتا ہے. نہیں, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو آرٹیکل 72(4) کی لینگویج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک بہت بڑی وہ ہے کنڈیشن, کیونکہ حکومت اسی بات پر ہی کر رہی ہے کہ ہم جوائنٹ سیشن میں کر سکتے ہیں. نہیں, اس کی کنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن 72 سب سیکشن 4, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن all decisions at a joint sitting shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting. یعنی کہ جوائنٹ سیشن میں جو لوگ موجود ہیں ان کی اکثریت سے ووٹس گنے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے تو پھر یہ اس کو اوور رائڈ نہیں کرے گا, وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوگا. وہ 238 اور 239 میں لکھا ہوا ہے. 238 کہتا ہے کہ اس پارٹ میں جس طرح سے آپ نے جو وضاحت پروسیجر کی ہوئی ہے اسی پروسیجر کے تحت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اور 239 کانسٹیٹیوشن کے اندر خود لکھا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ 2/3 اکثریت آف ایچ ہاؤس کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ وہ مشترکہ اجلاس میں ایک اکثریتی طور کے اوپر نہیں پاس کی جا سکتی. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے کہ ایچ ہاؤس میں آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے اور ٹوٹل ممبرشپ کی اکثریت چاہیے, پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی نہیں ہے. اچھا, اگر اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے باوجود حکومت یہ ترامیم منظور کر لیتی ہے, جوائنٹ سیشن میں بل منظور ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کا سٹیٹس ایک انفیکٹ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی ہی نہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ نمبرز پورے ہوں. یہ ایسی ہی بات ہوگی کہ کوئی قانون پاس اگر کرنا ہو اور آپ کے پاس ہاؤس کے اندر اکثریت نہ ہو اور اس کے باوجود آپ کہہ دیں کہ یہ قانون پاس ہو گیا, تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں ہاؤس کی اکثریت ہی نہیں اویلیبل ہوگی. جی بالکل, آبویسلی وہ اب سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹ میں ہو وہ تو ایک اسٹریٹجی کی بات ہوگی, لیکن بالکل عدالت میں چیلنج ہوگا. اور عدالت پہلے فیصلے موجود ہیں آئینی ترامیم؟ جی بالکل, پاکستان میں آئینی ترامیم پہلے چیلنج ہوئی ہوئی ہیں. 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم جو ہیں وہ چیلنج ہوئی تھیں, اور اس میں پاکستان کے فل کورٹ میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ ہے. اس میں جو فل کورٹ میں جو میجورٹی ججز تھے انہوں نے یہ بالکل کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کو ریویو کر سکتا ہے اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ میں. لیکن اس کیس میں تو چیلنج ایک اس بنیاد پہ ہوگا کہ جو آئین کے اندر طریقہ کار ایک موجود ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرنے کا, وہ کی ہی نہیں گئی. اس لیے یہ ایک امینڈمنٹ ہے ہی نہیں, اس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. اور بہت ایک آسان سی وہ چیز ہوگی کہ کورٹ نے صرف دیکھنا ہے کہ جی یہ نمبرز ہیں کہ نہیں ہیں, تو مطلب آئینی ترمیم کے میرٹس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کیا یہ آئین کے خلاف ہے کسی طرح سے کہ نہیں. صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا یہ جس طرح سے آئین نے طریقہ دیا ہوا ہے اس طریقے سے آئینی ترمیم کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی, اور اگر نہیں کی گئی تو اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ایک اور بات سر, کہ اگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف آئینی امینڈمنٹ میں اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں, اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں, اس وقت سپریم کورٹ کا جو ریزرو سیٹس کا شارٹ آرڈر موجود ہے اس میں انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ کم از کم جو 39 ممبر ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہی آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کے ممبر بن چکے ہیں. اس کے علاوہ جو 41 ممبر ہیں ان میں انہوں نے یہ کنڈیشن دی تھی کہ وہ 41 ممبر اپنا ایفیڈیوٹ دیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, اور پارٹی جو ہے اس کی تصدیق کرے کہ یہ ہمارے ممبر ہیں. یہ دونوں عمل کیے جا چکے ہیں. ان ممبران نے بھی اپنے ایفیڈیوٹ دے دیے ہیں الیکشن کمیشن میں, اور پی ٹی آئی بھی ان کی تصدیق کر چکی ہوئی ہے کہ جی یہ ہمارے ممبر ہیں. اب اس صورتحال میں الیکشن کمیشن یا کسی اور ادارے کے اوپر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے باوجود کہیں کہ ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے. اور یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے آرٹیکل 63A کے اوپر کہ اگر آپ پارٹی کی جو وہ ہے جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق اگر آپ ووٹ نہ کریں ان 3-4 معاملوں میں جن میں آئینی ترمیم بھی شامل ہے تو وہ ووٹ نہیں گنا جا سکتا. تو لہٰذا جو پی ٹی آئی کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں جو پی ٹی آئی کے اراکین ان 41 ممبرز میں سے اگر کوئی
اس کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر لاگو ہوگا اور وہ ووٹ نہیں تسلیم کاؤنٹ کیا جانا چاہیے. آخری بات سر میری یہ ہے کہ آپ کے نالج میں بھی باتیں آئیں، جیسے ہمیں بتایا کہ افواہیں جو چل رہی ہیں یا مجوزہ جو مسودہ ہے وہ جو تیار کیا گیا ہے کہ ہم چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کی مدت 3 سال بڑھا دیں گے، ہم جوڈیشل کمیشن کے ٹاپ 5 یا 3 میں سے ایک چیف جسٹس ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے موجودہ سپریم کورٹ کے لیے؟ دیکھیں، ایک اس کو جواب دینے سے پہلے پچھلی بات جو تھی اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ حالانکہ یہ قانونی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم پچھلے 2-3 سال کا ہسٹری دیکھیں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو 41 میں سے کوئی بھی ہیں وہ پارٹی جو ہے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کریں گے. انہوں نے اپنی ایفیڈیوٹ دی ہوئی ہے اور وہ بہت مشکل حالات میں سارے الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں. ان کے اوپر بہت پریشر پہلے تھا اور 2022 کے بعد جن لوگوں نے ووٹ کیا تھا، نہیں 2022 کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جن لوگوں نے اپنی لائلٹی سوئچ کی، ان کا جو پاکستان کی عوام نے اور الیکٹوریٹ نے حال کیا ہے اس کے پچھلے 2 سال کے بعد اور 2024 میں جو جواب دیا ہے، تو کوئی بھی انسان جس کو اپنی سیاست یا سیاست کے اندر فیوچر اس وقت اگر دیکھ رہا ہو تو اس کے لیے بالکل یہ ایک بات نہیں لگتی کہ وہ اس سارے پریشر کے باوجود اور اس سارے ہسٹری کے باوجود اب اس موڑ پہ آ کے پارٹی کے ڈائریکشنز کو نہ فالو کرے. تو مجھے یہ نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہ خواہش ہے لوگوں کی کہ اس طرح سے ہوگا. مسودہ جو میں نے ابھی بات کی آپ جی دیکھیں، کیا اسی سپریم کورٹ پر وہ لاگو ہونا چاہیے یا پھر جو نئے آنے والے ججز ہیں تب اگر کرتے تو زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ دیکھیں، اس سپریم کورٹ پہ اس کو لاگو کرنے کے سے جو ایک امپریشن جاتا ہے وہ بالکل پازیٹیو نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ امپریشن جاتا ہے کہ جو موجودہ عدلیہ میں حاضر سروس ججز ہیں ان کو کسی طرح سے ایک طرح سے جو ہے کوئی کیرٹ اینڈ سٹک جو ہے جس طرح سے دی جا رہی ہے، یا حکومت ان کے اوپر انفلوئنس یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے کہ وہ عدالتی جو اس وقت ایک سسٹم ہے اس کے اندر اپنے لیے حالات تبدیل کیا جائے. تو عدلیہ کا پاکستان میں آزاد ہونا ایک آئینی تقاضا ہے، وہ بنیادی حقوق کے لیے وہ ایک بنیادی تقاضا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی آئینی ترمیم ہے جو کہ اپنے موجودہ سیاسی مقاصد سے بالا تر ہے تو اس کے لیے تو مناسب یہی ہوگا کہ جو موجودہ سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں، آپ کو آج پتہ ہے کہ انہوں نے کب ریٹائر ہونا ہے، آپ جو بھی آئینی ترمیم ہے اس کو آئندہ کے سپریم کورٹ کے لیے کر دیں تو سب کو جو تقرری ہو اس کے لیے کریں 2034 سے 2035 سے جب بھی یہ موجودہ سپریم کورٹ کے سارے ججز پہ ان کا لائے عمل نہ ہو، تاکہ ساری قوم کو یہ پتہ ہو کہ جی اس کا موجودہ سیاست پہ اثر انداز ہونے کا کوئی ان کے اوپر جو ہے اثر نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا.